یہ سفر شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع یہ کہ سچائی کے ساتھ اپنے من میں جھانکیں. جتنی باتیں میں نے آج کی ہیں غور کریں، کیا ان میں کوئی غلط بات کی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو واقعتاً وجود پذیر نہیں ہو رہی اور میں نے ایگزیجریٹ کر دیا ہے؟ یا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں نے ایسے بنا دی؟ آپ کو اندر سے جواب آئے گا نہیں، کسی چیز میں ایگزیجریشن نہیں، سب حقیقت ہے. اگر آپ باطن میں غور سے دیکھیں اور اس پر آپ کی نگاہ پڑ جائے، یہ بڑا خاص لفظ بول رہا ہوں، اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس متوجہ ہو جانے سے ایک تنبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ اس پر متنبہ ہو جائیں گے. اور یہ جو تنبہ ہے، متنبہ ہو جانا، اس کو یقظہ کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں. یقظہ یعنی آپ بیدار ہو جائیں گے، غفلت کی نیند سے بیداری میں منتقل ہوں گے. بس بگننگ بیداری سے درکار ہے. ایک بار بیدار ہوں تاکہ یہ سب کچھ نظر تو آئے آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں تو صحیح. بیدار ہوں، تنبہ ہے. جب بیداری ہوگی پھر یہ جو 45 سال سے میں نسبت محمدی کا تذکرہ کر رہا ہوں، 45 سال سے بیداری کے تحت پھر نسبت محمدی کام دے گی. اگر آپ میں تنبہ اور یقظہ واقع نہ ہو اور آپ بیدار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں تو نسبت محمدی صرف واہ واہ ہے یا وقتی لمحاتی لذت ہے، ایک کیف و سرور ہے، سر دھننے کی چیز ہے، اس کے بعد نہیں، چونکہ آپ بیدار ہی نہیں ہیں. نیند میں سنا تو نیند میں کتنی چیزوں میں آپ لذت لیتے ہیں، آپ بولیے. کئی بار بڑے بڑے خوبصورت خواب آتے ہیں، وادیوں میں ہیں، چشموں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، کبھی کاغان میں ہیں، کبھی وادی نیلم میں ہیں، کبھی کیا برفانی علاقوں میں ہیں، کبھی کالام میں ہیں. خواب میں پتہ نہیں کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. میں تو پاکستانی حوالہ ہی دے رہا ہوں. تو خواب میں بہت لطف لے رہے ہوتے ہیں، جو ہی آنکھ کھلتی ہے وہ لطف قائم رہتا ہے، سب ختم، کیونکہ وہ خواب تھا. یہ جو کچھ سنتے ہیں بغیر تنبہ، بغیر یقظہ، بغیر بیداری کے ہے، تو وہ نسبت محمدی کا جتنا لطف آتا ہے وہ نیند میں آ رہا ہوتا ہے. جب آپ اس سے نکلتے ہیں حالت میں تو بس وہ پھر خیال آتا ہے اچھا خواب تھا، کیا خوب خواب تھا، مگر وہ حقیقت میں نہیں. بیدار ہو جائیں تاکہ جو سنیں وہ من پر وارد ہو. حدیث میں لفظ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے استعمال کیے، اِنَّکَ لَتَاصِلُ الرَّحِمِ. تاصل مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کے صیغے میں ایک دوام ہے تجددی کا، استمرار تجددی ہے اس میں. یہ ایک نحوی چیز ہے، اصولی چیز ہے. یہ فعل مضارع میں تاصلو ہے، اس کے اندر ایک دوام آتا ہے، اور ایسا دوام جو بار بار جس کی تجدید ہوتی رہتی، تجدد ہوتی، بار بار پلٹ کے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بڑا خاص راز ہے، اِنَّکَ لَتَاصِلُ الرَّحِمِ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بار کرنے کی چیز نہیں ہے. لَتَاصِلُ چونکہ اِنَّکَ جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے اور اندر اس کے فعل آ رہا ہے جو دوام و تجدد کی بات کرتا ہے. یہ چھوٹی سی نحوی چیز تھی. تو اس کا مطلب ہے یہ وقتی جوڑ نہیں، یہ مسلسل جوڑے رکھنا ہے، مسلسل جوڑے رکھنا ہے، بار بار جوڑنا ہے. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ یہ کہ یہ پھر ٹوٹے گا، چونکہ دباؤ ہے. نفس کی بھی قسم ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ جھنجھوڑ کے لے جاتا ہے برائی کی طرف. شیطان کی بھی قسم ہے، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، بڑے بڑے دباؤ ہیں. تو آپ کوشش کریں گے یہ بار بار ٹوٹے گا، قطع رحمی ہوگی، ہر بار ٹوٹنے کے بعد جوڑنا ہے. اور اشارہ یہ ہے کہ بار بار ٹوٹنے سے پریشان نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا، یہ نہیں ہونا کہ میرا لٹ گیا، نہیں، یہ ایک پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ یہ تجدد ہوگا، پھر غفلت کے بعد سمٹ جائیں گے، غفلت کے بعد پھر بیداری آئے گی، پھر غفلت آئے گی، پھر بیداری آئے گی، پھر غفلت آئے گی، پھر بیداری آئے گی. معرفت کے سفر میں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی اپس، کبھی ڈاؤنز، کبھی قبض، کبھی بست، کبھی کھل جاتا ہے، کبھی پردہ پڑ جاتا ہے. پردے میں بھی خیر ہوتی ہے، کھلنے میں بھی ہے. کبھی کشف، پردہ اٹھتا ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں،
پردہ پڑ جاتا ہے تو سفر تیزی سے گزرتا ہے، آپ کو باہر کے خطرات فیل نہیں ہوتے، اللہ کے ہر امر میں خیر ہوتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں ہوتی۔ مگر آپ نے اس عمل تجدید کو، تجدد کو جاری رکھنا ہے، مسلسل تجدید۔ تو انسان کے باطن میں یاد رکھ لیں، وصال کا سفر، صلہ رحمی کا، ایک ہی دفعہ حاصل ہونے کے بعد سفر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ ذہن میں، اولیاء کا بھی ایسا ہے، عرفاء کا، کتب اور غوثوں کی زندگی تک سفر ایک بار ختم نہیں ہو جاتا، وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ہر لمحہ ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق تجدد درکار ہوتا ہے اور تجدید درکار ہوتی ہے۔ کبھی خیال آئے گا، پھر کبھی بکھرے گا، پھر توجہ منتشر ہوگی، پھر نفس کھینچے گا، دنیا آواز دے گی، پھر انکا لتصل، آپ جوڑنے کا عمل پھر شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک کے مقام و مرتبے کے مطابق ٹوٹے گا جڑے گا، ٹوٹے گا جڑے گا، اس کو زندگی بھر جاری رکھتی ہیں۔ یہ سبق ہے ایک سالک کے لیے، مسافر کے لیے، بار بار اسے قبلے کی سمت قائم کرنا ہے، مرکز پر قائم کرنا ہے، تا آنکھیں، جو آج اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، جو تسلسل سے ہمت ہارے بغیر اس کو قائم کرتا چلا جاتا مرکز پر اور گھبراتا نہیں، رکتا نہیں، پھر اس کی کثرت مستقل طور پہ وحدت میں بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت حال میں بدل جاتی ہے، حال مقام پر فائز ہو جاتا ہے، پھر زندگی سے تلوین ختم ہو جاتی ہے، وہ مقام تمکین پر آ جاتا ہے، تمکن، وہ جو رنگ بدلتے ہیں اوپر نیچے ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے، بعد میں آخر پہ جا کے تمکن آتا ہے یا تمکین۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ درمیان کی کوئی منزل ہی طے نہیں کی ہوتی، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ مشقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ بار بار محنت کرنا چاہتے ہیں، سیدھا ہی تمکین پر چاہتے ہیں۔ یعنی لاہور سے چلنا تو درمیان میں فکر کوئی نہیں، نہ اکاڑا آئے، نہ سائیوال آئے، نہ ملتان آئے، نہ بہاولپور آئے، نہ روڑی آئے، نہ سکھر، نہ حیدرآباد، سیدھا کراچی پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹرین بھلے ڈائریکٹ لاہور سے چل کے کراچی اترے، بھلے راستے میں اسٹیشن پہ اترتی چلی جائے، ان اسٹیشن سے گزر کے چلنا ہے، ہم سیدھا کراچی پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک سفر ہے، اس کے مرحلے ہیں، اس لیے مسلسل مراقبہ اور مجاہدہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کا باطنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جب آپ تسلسل سے مجاہدہ کر کے اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو اس کے اندر کتنے رشتے ہیں، وہ سارے رشتے اپنی اصل کے ساتھ بحال ہو جاتے ہیں۔ عقل کا رشتہ حق کے ساتھ ہے، یاد رکھیں۔ دل کا رشتہ ذکر کے ساتھ ہے۔ روح کا رشتہ مولا کے قرب کے ساتھ ہے۔ بدن کا رشتہ اطاعت کے ساتھ ہے۔ آنکھ کا رشتہ عبرت کے ساتھ ہے۔ کان کا رشتہ نصیحت کے ساتھ ہے، سننے کا۔ زبان کا رشتہ سچ بولنے، صدق کے ساتھ ہے۔ سارے رشتے جب بحال ہوں گے تو آپ کی آنکھ، آپ کی عقل، آپ کے کان، آپ کا بدن، آپ کی زبان، ہر چیز ایک ہی حق کے ساتھ جڑ جائے گی اور سب رشتوں میں ایک ہی نسبت بحال ہو جائے گی۔ اور جب یہ رشتے منقطع ہوتے ہیں آپس میں الگ الگ راستوں پر تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہوتا، ہم اندر سے مردہ۔ جب انکا لتصل الرحم، جب ان ساروں میں صلہ رحمی ہوتی، ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، منقطع نسبتیں جڑتی ہیں تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے اندر سے۔ اور جب زندہ ہوتا ہے تو دل رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، عقل نور کے ساتھ جڑ جاتی ہے، روح اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت ہم ایک اجنبی ہجوم میں گرے ہوئے ہیں، ہمارا اندر اجنبی ہجوم میں گرے ہوئے ہیں۔ جب بندہ زندہ ہو کے مطمئن ہوتا ہے تو وہ پھر مانوسیت کی وحدت میں آ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا۔